अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटलस ऑफ पैलेस्टाइन। ये फ़लस्तीन में एक आज़ाद रियासत का क़याम, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज से 100 साल पहले अगर देखा जाए तो आज़ाद रियासत का क़याम के बाद जो है वो यहूदी करते थे, यहूदियों में से भी मोर स्पेसिफिकली ज़ायनिस्ट। लेकिन अब आज़ाद रियासत का क़याम पे अब मुसलमान ये बात कर रहे हैं। आखिर ये मसला क्या है फ़लस्तीन का? ये फ़लस्तीन है क्या? हर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से पैगम्बरों को मानने वाला हर आदमी क्यों फ़लस्तीन के लिए लड़ता है? तो लेट्स डिग डाउन कि हम देखें कि इसमें क्या। फ़लस्तीन के अंदर सबसे पहले कुछ बातें जो हमें जाननी है वो है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब ये होता है कि इस वर्ड के रूट्स क्या हैं। इसमें लैटिन वर्ड फिलिस्टिया मिलता है हमें। अब फिलिस्टिया क्या है, इसके अंदर एक नोट हम देख लेते हैं। नोट में ये बताता है कि स्कॉलर्स बिलीव दैट द नेम पैलेस्टीन ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द वर्ड फिलिस्टिया which refers to the Philistines who occupied part of the region in the 12th century BC। यानी 12वीं सदी ईस्वी में जो कनकर हुआ है ये इलाका, उसके बाद इस इलाके का नाम पैलेस्टाइन रखा गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी पैलेस्टाइन है कौन सा इलाका? हम सब बड़े नारे शारे लगा रहे होते हैं, पैलेस्टाइन ये पैलेस्टाइन वो, लेकिन ये है कहाँ पर? तो ये देखते हैं, पैलेस्टाइन इज द एरिया ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर मैप खोलूँ और मैप से मैं आपको इसको बताऊं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। अभी ये मेरे पास जो है ना, ये मैप खुला हुआ है अरेबियन पेनिनसुला और ये मेडिटेरेनियन के हिस्से का। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना हमारे पास, और हमारे पास ये स्विस कैनाल है, इसके साथ स्विस लिखा हुआ है, जॉर्डन, दमास्कस, दमिश्क, ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास सीरियन है, यहाँ पर ये तुर्की का एरिया, ये साइप्रस है, ये लेबनान, बेरूत और ये इसराइल है, ठीक है। और हम इसके ऊपर अगर जाएं तो देखें ये यरूशलेम, ये जो एक छोटा सा एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज जो एक्चुअल में मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा हूँ वो है, ये है पैलेस्टाइन इज एरिया ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। यानी ये रीजन है मॉडर्न इसराइल, जो इसराइली स्टेट बनी थी 1974 में, जिसकी करारदाद मंजूर हुई थी। बालफोर यानी इंग्लिश फॉरेन मिनिस्टर ने इसकी करारदाद मंजूर की थी। और तो ये वो इसराइल, मॉडर्न इसराइल इंक्लूडेड है, और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, ये मुसलमान पाए जाते हैं अदर देन ज्यूज। तो वो है गाजा स्ट्रिप, जिधर अभी मामला बड़े गर्म चल रहे हैं। जॉर्डन वाली जो साइड है, उर्दन वाली, वो हिस्सा भी पैलेस्टाइन में शामिल है। अब हम चलते हैं कि ये पैलेस्टाइन की हिस्ट्री, तो इसको नहीं कह सकते, इसका एक किस्म का मैप है। मैप से आपको ये पता चल जाएगा कि पैलेस्टाइन एक्चुअल में मुख्तलिफ अदवार में तरीके से पैलेस्टाइन रहा। हमारे पास सबसे पहले आती है स्टोन एज, यानी बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद की। इसमें हमारे पास 3 पीरियड्स आते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, जो ओल्ड स्टोन एज है, बहुत पुराना। अब ये जो फिगर है 26, ये कितने 26 लाख साल पहले और 11,700 साल के दरमियान, ये पीरियड जो है ना ये स्टोन एज कहलाता है। लेकिन ये इतना पुराना नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब से आदम अलैहिस्सलाम ने अरेबियन पेनिनसुला पे कदम रखा है, एडम, तो ये एरिया जो है ना ये उस वक्त से आबाद है। लेकिन इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर हम अगर देखें रीजन्स ऑफ द यूरोप, यानी ये बड़े अजीब अजीब वर्ड है यार, इसको खुद देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कौम पहले यहाँ पर पाई आर एन एक्सटेंट स्पीशी, ऐसी स्पीशी है इंसानों की जो खत्म हो चुकी है। यूरो एशिया से मुराद वो है कि वो रीजन जहां पर यूरोप और एशिया एक किस्म के संगम है, यानी कांटेक्ट पॉइंट है, ये वो इलाके हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मुख्तलिफ इस किस्म के लोग जो है ना वो बहुत पाए जाते हैं। और इनका स्टार्ट जो है ना, जो वैली का नाम है, वो 1856 में फाइंड हुई थी। कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक हो गया। लेकिन इसके लोग जो है ना वो पैलेस्टाइन में आए थे सबसे पहले। मीजोलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एज के अंदर जो है हमारे पास नतुफियान नोन फॉर द एक्सकेवेशन एट, अच्छा ये जेरिको जो है ना ये इलाके हैं पैलेस्टाइन में, ठीक है, उस पूरी पट्टी में। ये न्यू कल्चर, लेट आर्कोलॉजिकल कल्चर ऑफ द न्यू फिलिस्टिक, ये लोग हैं, और ये 1500 से 11,000 साल पहले के दरमियान के लोग हैं, ठीक है ना। ये भी पाए गए हैं हमें। नियोलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज जो है, इसके अंदर भी हमें 7000 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहि सलाम से 7000 साल पहले तक ये हालात हमें मिलते हैं इनके, कि यहाँ पर कुछ आसार थे। इनमें असल में ये हुआ था कि जब ब्रिटेन की ने इसको अपनी कॉलोनी बनाया था, 9 आबादियाती निज़ाम जिसे हम कहते हैं, तो इसमें जो है ना इन्होंने यहाँ पर आबादियाँ की थी। तो ब्रिटेन का ये है कि जहाँ पर ये हुकूमत करता है वहाँ पर डेवलपमेंट करता है। तो डेवलपमेंट के नतीजे में इन्होंने जो है ना यहाँ पर कुछ आसार निकाले थे, जिसके अंदर ये बात पाई गई थी कि ये ओल्ड स्टोन एज के ज़माने से ये जगह आबाद रही है। ये मैं टोटली एक क्लासिकल तस्वर जो है हिस्ट्री का, या आप उसको ये कह लें कि एक इंग्लिश वेस्ट लेवल पे जो हिस्ट्री पढ़ी जाती है, मैं ये उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसको आप इस्लामिक हिस्ट्री में देखेंगे तो फिर शायद हम ये कहें कि जो पुराने लोग हैं तो ये तो शायद हूद अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम और इस ज़माने की बात। लेकिन बहरहाल वो फिर आप अपने मौलवी साहब से, कॉपर एज में यानी 5000 और 4000 मिलेनियम, हज़ार को कहते हैं, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट एरा के लिए अगर बात किया जाए तो गौसूलियंस, ये एक फोर्थ में, ड्यूरिंग विच द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टोन एज टू कॉपर एज टुक प्लेस, इट वाज प्रोबब्ली इन द 4th मिलेनियम गौसूलियन इमिग्रेटेड टू पैलेस्टाइन।
یہ یعنی وادی اردن، یعنی میں آپ کو جو جارڈن دکھایا، جارڈن کی وادیوں سے یہ لوگ آ کے پیلسٹائن میں آباد ہوئے. اور یہ آبادی جو ہے نا، یہ ورڈ میں اس لیے یہاں پر یوز کر رہا ہوں کہ ایکچوئل میں 4th to 5th ملینیم BCE میں پیلسٹائن جو ہے نا وہ ایکچوئل میں آباد ہوا. ٹھیک ہے، اور غوثیلینز نے ان کو آباد کیا. اس میں نوٹ ہے غوثیلینز ریفر ٹو اے کلچرل اینڈ این آرکیولوجیکل اسٹیج ڈیٹنگ ٹو دا مڈل اینڈ لیٹ کیلوکولیتھک پیریڈ ان دی ساؤتھرن لیونٹ. ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غوثیلینز ہم کن کو کہتے ہیں. پراپر ایج سے جب ہم نکل کے برونز ایج میں آتے ہیں تو برونز ایج میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، ارلی برونز ایج یعنی 2000 بفور کرائسٹ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کینائٹس کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتاتا چلوں. وہ یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں انفارمیشن اس لیے دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، ٹھیک ہے نا، جن کی نسل سے عرب ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ایک بیٹے تھے کنان. ان کا ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے میں آ کے آباد ہوا تھا، یعنی پیلسٹائن میں. اس کو ہم ٹھیک ہو گیا. اور اکیڈین امپائر یعنی وہ بہت اولڈ ایج امپائر میں ہیں، اور انہوں نے اس پورے ایریے میں حکومت کی تھی. آپ اس کو آرام سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایمورائٹس جو تھے وہ 2500 بفور کرائسٹ کاپر برونز ایج کے اندر یہاں پر آئے تھے. یہ سیمیٹک اسپیکنگ برونز ایج پیپل ہیں لیونٹ کے، اور یہ فلسطین میں آئے تھے. پہلے یہ کہاں رہتے تھے؟ میسوپوٹیمیا میں رہتے تھے. میسوپوٹیمیا کہاں ہے؟ میسوپوٹیمیا یوفریٹس اور ٹگرس جو یعنی دجلہ اور فرات جو 2 دریا ہیں، ان کے درمیان کی زمین کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے. میسوپوٹیمیا میں یہ لوگ رہتے تھے، تو وہاں سے یہ ہجرت کر کے پیلسٹائن آئے. لیکن اس کے بارے میں مجھے شک یہ ہے کہ یہ وہی ہجرت ہے جو ہم اسلام میں پڑھتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے خلاف کچھ ایکشن کیا تھا تو ان کے دوران ہی یہاں پر آ کے آباد ہوئی. آئی تھنک سو. لیکن اس کے پیچھے سائنس ہوگی تو وہ اتنا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمپل بیسک پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ فلسطین میں ہو کیا رہا ہے. مڈل برونز ایج میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ایشیاٹک ہائکسوس، یہ کوئی لوگ تھے. یہ کیا نام ہے؟ ایلیمنٹ آف اے گروپنگ آف پیپل لارجلی سیمیٹک ہیبرو پیپل تھے. ہیبرو سے مراد یہودی تھے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی آ کے ادھر آباد ہوئے تھے اس دور میں. ٹھیک ہے، اور دیز ور پروبلی انٹروڈیوسڈ بائی ہائکسوس possibly related to the Amorites who secured control of the northern Egypt. یعنی ایجپٹ پہ جب ایمورائٹس نے حکومت کی اس وقت یہ لوگ اس ایریے میں آ کے آباد ہوئے تھے. اور ان کی the form of government بھی مینشن ہے، یعنی ملٹری ایرسٹوکریسی انہوں نے قائم کی تھی. یعنی ملٹری ایرسٹوکریسی میں آئی تھنک نشان ہمیں جو ہے نا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وہ ہے نا اس کے اندر ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ برونز ایج میں موز 1 یہ ان کے بادشاہ تھے، یعنی اس کو ہم پہلے فرعون کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرعون چونکہ لقب ہے مصر کے بادشاہ کا، ایکچوئل میں یہ فرعون نام نہیں ہے، لقب ہے. پیلسٹائن پہ حملہ کیا 1514 بفور کرائسٹ. تھوٹ موز 3 بڑے عجیب عجیب نام ہے یار، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ دونوں بھی فرعون تھے. ٹھیک ہے، ان کے نام یہ ہیں اور ان کا لقب ایکچوئل میں فرعون تھا. آئرن ایج میں جی ہمیں جو ہے نا رامسس تھرڈ ملے. ٹھیک ہے، اور سول بیکیم دا کنگ آف اسرائیل. یہ سول نام یاد ہے آپ کو؟ یہ آپ نے قرآن میں جب چھوٹے تھے تو آپ نے اس وقت بھی پڑھا ہوگا. ان کے نوٹس میں نہیں جاتا، یہ بہت ڈینس ہو جاتا ہے. میں اس کی فائل آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ آرام سے اس کا ایک اوور ویو لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملات سب طے ہوئے تھے. سول جو ہے وہ قرآن میں آپ نے اس کا نام سنا ہوگا طالوت. 1000 بفور کرائسٹ میں یہ کنگ آف اسرائیل بنے. ان کے بعد جو ہے نا داؤد علیہ السلام نے جیسے نا طالوت کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر کنگ بنے، جو ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں بھی ان کو پیغمبر کہا جاتا ہے. 1000 بفور کرائسٹ ایرا یہ تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو ہے نا یہ داؤد علیہ السلام، سول، یہ جو ہے نا مطلب جو ہے نا گولڈن پیریڈ ہے جیوز کا، ہیبروز کا گولڈن پیریڈ. اب ہیبروز ہمیں سے نہیں کہتے، ہمیں سے کہیں گے مسلمانوں کا. اس وقت کے مسلمانوں کا یہ گولڈن پیریڈ تھا، کیونکہ یہودی بھی اس وقت مسلمان. اور کنگ ڈیوڈ کے بعد ہی ڈائڈ بفور ہی کوڈ کمپلیٹ ہز پلانس. کنگ ڈیوڈ نے بیسیکلی کوئی کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے اپنی سلطنت یعنی کنگڈم یروشلم کی جو سلطنت تھی اس کو مستحکم کیا. پھر ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے، انہوں نے مڈ 10th سینچری میں آ کے ہینڈ اوور کیا. یہ گولڈن رول تھا جیوز کا. ٹھیک ہے، سولومان. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پر ایک بڑا کام کیا جس کو ہم سب جانتے ہیں فرسٹ ٹیمپل. لیکن ایکچوئل میں یہ کچھ اور ہی تھا، یہ ہم بعد میں اس کو ایڈریس کریں گے. اور انہوں نے فرسٹ ٹیمپل تعمیر کیا مڈ 10th سینچری میں. لیکن یہ جب پیک تھی اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا. زوال جب شروع ہوا تو ہم دیکھتے ہیں ایسیرینز اور بیبلونینز، یہ مصر کی اور اس ایریے کی بابل یعنی جو یہ میڈیٹیرین عربین پینسولا ہے، اس ایریے کی ایک بہت قدیم سویلائزیشنز ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے آ کے پیلسٹائن میں حملہ کیا. ٹھیک ہے، 597 بفور کرائسٹ ایرا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے آ کے جو ہے نا پہلے ٹیمپل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو فال یعنی گرا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں اس میں، پھر آگے کیا ہوا. اب جوشیا یہ ایک کریکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر، لیکن اس کے بارے میں انفارمیشن تو اتنی نہیں ہے. لیکن یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کنگ تھے. ٹھیک ہے نا،
جب ایسیریا جو بیبلون جیسے میں پچھلے آپ کو بتایا، جب وہ انہوں نے اوور کم کیا آ کے پیلسٹائن کو، تو پھر یہ جوشیا آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے نا شکست دی۔ جوشیا جو ہیں وہ ایسیرین کنگ۔ جوشیا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرشین ایکیمینین ڈائناسٹی، ایکیمیڈین ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس کا ایک نام ہے اپنا نا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اسے یہ ایسے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ایکیمیڈین ڈی پڑھتے ہیں بیچ میں۔ پرشین امپائر میں ہمارے پاس سب سے بڑے آتے ہیں سائرس دی گریٹ۔ قرآن میں جب ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں ذوالقرنین، لیکن آج کل کے نیو ریفارمسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین نہیں ہے، یہ سائرس دی گریٹ ہے جو پرشین امپائر کے فاؤنڈر ہے۔ پرشین امپائر کی مثال بالکل ایسے ہی لے لیجیے جس طرح چائنا کی کوئی اوقات نہیں تھی 100-200 سال پہلے تک، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے چائنا اٹھا۔ بالکل اسی طرح کہ پرشین امپائر جو ہے، پرشیا کے لوگ، فارس کے لوگ، ایران کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی بس نسلی پستی کا شکار تھے، لیکن سائرس وہ آدمی ہے جس نے ان کو اس پستی سے نکالا اور دنیا کی عظیم ترین قوم بنا کے دکھا۔ پیلسٹائن میں اس کا کیا رول ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اس بندے نے سیکنڈ ٹیمپل، یعنی وہ فرسٹ ٹیمپل جو بیبلونینز اور اسیرینز نے گرا دیا تھا، جوشیا جو میں نے آپ کو پچھلا ذکر کیا، وہ گرا دیا تھا، تو پھر سائرس نے آ کے جو ہے نا وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا۔ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی میسیڈونین امپائر، جو گریس میں بڑے بڑے بندے، سکندر اعظم جس کو ہم سب کہتے ہیں، ان کی جنگ ہوئی بیٹل آف آئسس 333 بیفور کرائسٹ میں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ جنگ لڑی فلسطین والوں کے ساتھ۔ سکندر اعظم کی کہ وہ یہ ایسی رائے کی تھی کہ وہ ایک جگہ کو کنکر کرتے تھے پھر آگے جاتے تھے، ادھر اتنا مسئلہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سمپل اس کو بنایا۔ اس کے بعد اس کے اندر اور چینجز ونجز اتنے کوئی خاص مسئلے مسائل ایڈریس نہیں کیے۔ اچھا، جب پٹولمی کی ہم بات کرتے ہیں تو پٹولمی کی جو ڈائنیسٹی 300 ایئرس تک ان کی حکمرانی رہی تھی۔ سیلوسیڈ کنگڈم تھی جو 200 بیفور کرائسٹ ایرا میں آئی تھی، اور اس کا بھی تعلق ظاہر ہے، جو میں نے وہ کنگڈمز لکھی ہوئی ہیں جن کا تعلق پیلسٹائن کے ساتھ ہے، کہ چونکہ رومن امپائر جو ہے وہ ایک بڑے لیول پہ آ چکی تھی مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ابھی اس کا انفلوئنس یہاں پر نہیں آیا۔ جب اس کا انفلوئنس ابھی تک یہاں پر نہیں آیا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک پولیٹیکل ایجنٹ، جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں ایک سوشل موبلائزر ہوتا ہے، ایک بندے ہوتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں بفر زون میں۔ بفر زون کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس انڈیا پاکستان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کچھ علاقہ ایسا ہوگا جہاں پر آدھا تسلط انڈیا کا ہوتا ہے، آدھا تسلط پاکستان کا ہوتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے نا بفر ایریا کہتے ہیں، کہ وہاں پر پارشل ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں۔ تو رومن جو امپرر تھے ان کے لیے جو ہے نا پیلسٹائن بھی ایک ایسا ایریا تھا جو عربین پیننسولا اور یورپ کے درمیان ایک مین پوائنٹ تھا میڈیٹرینین کے ساتھ، تو یہ ایک بفر زون تھا۔ تو رومن پروکریٹرز یعنی رومن امپررز نے اپنے بندے بھیجے یہاں پر اپنا ایک تسلط قائم کرنے کی۔ دور آتا ہے جیسس کرائسٹ ہے، کہ جیسس کرائسٹ جب آئے یہودیوں نے ان کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ پہ یعنی میری پہ، مریم علیہ السلام پہ بھی الزامات لگائے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا نا کہ ایک اینٹی تھیسس جنم لیا، ربانک جوڈائزم، یعنی یہودیت اٹ سیلف اب ایک ربی جسے ہم کہتے ہیں ایک سینیگوگ کے انڈر آ، سینیگوگ ان کی عبادت گاہ، اس کے انڈر آ گئی، اور وہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس ربانیت کا تصور پیش کیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اسی کے نتیجے میں ربانک جیوز کے نتیجے میں ہی نا سیکنڈ ریوولٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے یروشلم واپس لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد ٹائٹس دی گریٹ، یہ رومن امپرر تھے، تو میں نے آپ کو کہا تھا جس طرح رومن پروکریٹرز بھیجے تھے انہوں نے یہاں پر، تو اب وہ رومن پروکریٹرز جو ہے نا انہوں نے اب آ گیا، اب یہاں پر حکومت کر لی، اور ٹائٹس صاحب آئے۔ ٹائٹس صاحب نے کیا کیا؟ جوئش نے جو ریولٹ کی تھی اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے، یروشلم ان سے واپس لیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جو سیکنڈ ٹیمپل سائرس دی گریٹ نے بنایا تھا وہ فال کر، اور یروشلم پہ رومن کی حکومت آ گئی۔ پھر ایک اور کمال ہوا، مارکیٹ تبدیل ہوئی، کیا ہوا کہ پولزم آ گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے کافی ٹائم کے بعد 300 سال کے بعد 326 کی بات ہے کہ کانسٹنٹائن قسطنطین اعظم دا فرسٹ، ٹھیک ہے، جس کے نام پہ کانسٹنٹینوپل یعنی قسطنطنیہ ہے، نام بھی ہے شہر کا، استنبول جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے آ کے جو ہے نا عیسائیت قبول کر لی، پال کے انڈر آ گئے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ یہودیوں کی ریولٹ جو تھی 352 گیلیلائی میں اس کو کچل دیا، ٹھیک ہو گیا، اور وہاں پر جو ہے نا ہولی رومن امپائر، یعنی اب وہ رومن امپائر جو ہے وہ اب بیزنٹین امپائر بن گئی، عیسائیوں کا ہو گیا یروشلم۔ پھر گیلس سیزر آتا ہے 352 کرائسٹ ایرا میں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہولی رومن امپائر تھا، اس نے بھی کچھ چینجز وغیرہ کری۔ ان کی نوٹ میں ایک بڑی مزار بات یہ ہے کہ جو یہ اپارٹ فرام دیز ڈسٹربنسز دی کنٹری انجوائڈ پیس اینڈ پراسپیرٹی، انہوں نے امن قائم کیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر کرسوو دا سیکنڈ یعنی کہ خسرو جسے ہم کہتے ہیں، یہ پرشین کا کنگ تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے ایک انویژن لانچ کری بیزنٹین کے خلاف۔ یہ وہ انویژن تھی جس کو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ابھی وہ نہیں ہوئے تھے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو وہاں پر یہ ڈسکس کر رہے تھے آپس میں کہ فارسی یعنی سیسنڈ پرشین امپائر جیتے گی یا رومنز جیتیں گے، تو حضرت بکر صدیق نے کہا رومنز جیتیں گے، انہوں نے شرط بھی لگائی کہ رومنز جیتیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رومنز وہ واحد اس وقت اس دور کی قوم تھی جو خدا پرست تھی، یعنی مونوتھیسٹ تھی، مسلمان تھی آپ یہ کہہ لیں، کیونکہ خسرو وغیرہ جو ہیں یہ تو ایرانی وہ تھے۔ تو اس نے جو ہے نا پھر کیا ہوا کہ خسرو نے جب وہ کیا تو چرچز کو نقصان پہنچایا کہ خسرو نے، ٹھیک ہے، اور ٹرو کراس یعنی وہ حقیقی صلیب جس عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا تھا وہ
واپس لے گیا وہ اپنے ساتھ. بیزنٹین امپائر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی امپائر ہے, ہولی رومن سے, ٹھیک ہو گیا. اس کے سب سے پہلے امپرر تھے 628 میں بیزنٹین امپرر ہیرکولس آئے, جنہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا, پیلسٹائن پہ, ٹھیک ہے نا, اور ٹرو کراس واپس یروشلم میں لا کے چھوڑ دی, ٹھیک ہے. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمۃ اللہ عالمین آئے, ٹھیک ہے. یہ لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ تھے جو بنو اسماعیل میں سے تھے. باقی سارے پروفٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنو اسحاق میں سے آئے تھے, یعنی بنو اسرائیل. اور اس کے بعد پھر باقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے آئے, ٹھیک ہے. ان کے سب سے بڑے جو کمپینین تھے عمر ابن الخطاب, جنہوں نے سب سے پہلے یروشلم یعنی پیلسٹائن پہ حملہ کیا 636 تو 637 عیسوی میں. یہ اصل میں یہ جو حملہ تھا یہ لیڈ جو ہے نا وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کر چکے تھے, اس کو لانچ کر چکے تھے, لیکن پھر وہ وفات پا گئے تو پھر انہوں نے اس کو پورا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں ان کو نومبر 636 آفٹر کرائسٹ ایرا میں ان کو جو ہے نا بھیجا اور ان کو کہا کہ بھائی اب تم جو ہے نا اس کے اوپر قابض ہو جاؤ. تو پھر یہ اس میں ایک پورا واقعہ ہے جو آئی تھنک مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, کہ جس میں یہودیوں نے کہا کہ ہمارا شہر جو ہے مکمل طور پہ سیلف سفیشینٹ ہے, آپ لوگ کبھی بھی اسے فتح نہیں کر سکتے, لیکن ہاں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ اسے فتح کرے گا. تو ابو عبیدہ بن جراح کا یہ کمال تھا کہ ان کے فصاحت, کیونکہ امین امت تھے, ان کی فصاحت تھی, انہوں نے یہ سوچا کہ یار واقعی میں وہ درویش بادشاہ جو ہے وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے یروشلم, ٹھیک ہے نا. اور جب ایک یہ پھر اس میں ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک منزل جو ہے اس پہ وہ غلام جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہوتا تھا, ایک منزل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوار ہوتے تھے. تو جب یروشلم پہنچنے والے تھے تو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ اونٹ کی رسی لے کے آگے جا رہے تھے. تو سب نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ واقعی میں ایکچوئل جو آزادی ہے, آزادی اظہار رائے اور ایکویلٹی جو ہے اس کے پرنسپلز یہی ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. اس کے بعد امیyyد خلافت آتی ہے, مسلمانوں کے اندر آپسی بڑے مسئلے ہوئے, لیکن ایز اے ہول اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا, آئیڈیولوجیکلی بھی کوئی مسئلہ نہیں آیا, ایز اے ہول بھی کوئی مسئلہ نہیں آیا, لیکن اندر سے آپس کے اختلافات بہت تھے. اس کے نتیجے میں امیyyد خلافت آئی, ٹھیک ہے. امیyyد خلافت میں آپ کو سب سے پہلے جو بندے ملیں گے جنہوں نے پیلسٹائن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وہ عبد الملک بن مروان ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ امیہ خلیفت ہے, 685 سے 705 کے درمیان ان کا رین تھا. اور آپ نے یہاں پر ایک بات نوٹس کری ہے کہ انہوں نے ظاہر مسجد اقصیٰ تو کافی پہلے کی بنی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہ جو سینٹر میں آپ کعبے کے نیچے دیکھ رہے ہیں گنبد صخرہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پر یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ معراج شریف پہ گئے تھے تو براق آ کے رکا تھا. تو انہوں نے یہ پوائنٹ بنائی ہے. تو یہ ایک سازش بھی ہے یہودی کہ اس پوائنٹ کو جو ہے نا مسجد اقصیٰ دکھایا جاتا ہے. ایکچوئل میں یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے, کیونکہ جب وہ یہودی مسجد اقصیٰ کو دوبارہ گرائیں گے, کیونکہ سیکنڈ ٹیمپل گر چکا ہے, تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے وہ جب اس کو دوبارہ گرائیں گے تو وہ مسلمان کہیں گے بھائی تم نے مسجد اقصیٰ کیوں گرائی, تو وہ کہیں گے دیکھو مسجد اقصیٰ تو اپنی جگہ پہ ہے, اصل میں وہ گنبد صخرہ ہوگی. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ پرمننٹ جوئش پاپولیشن جو ہے نا ان کو آنے کی اجازت دی کہ بھائی آپ لوگ جو وہ آپ عبادت گاہیں ہیں یروشلم میں یا ادھر آ کے تم وزٹ کر سکتے ہو, جس طرح دیوار گریا ہے اور بھی بہت سی چیزیں. ایبسڈ رول آیا, یہ بھی چلتا رہا معاملات. ایک شدید رول آیا, اس میں بھی معاملات چلتے ہیں. فاطمی رول آیا, ان میں بھی الحاکم خاص طور پہ بہت مشہور تھے ان کے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تھوڑے سے ہارش بھی تھے جیوز کے ساتھ, لیکن یہ پھر اس کے بعد فاطمی ڈائنیسٹی کے بعد جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے, تو فاطمی ڈائنیسٹی چونکہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتی تھی, دیٹس وائی جو سنی لوگ تھے ان کی طرف سے ایک خاص قسم کی ریزسٹنس تھی کہ ابھی بھی یروشلم ہمارے پاس نہیں ہے, فاطمیوں سے لینا ہوگا. تو پھر ایک سنی امپائر جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیلجوک امپائر جو ہے نا وہ آئی 1071 AD میں. اس نے آگے اس کے ایک سلطان تھے الپ ارسلان, اس نے آ کے یروشلم فتح کیا, ٹھیک ہو گیا. اور پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اہل سنت کے انڈر سب کچھ آ گیا. ان کی ویسے بڑے جہاد بھی ہے اس کے خلاف, کروسیڈرز کے خلاف. سیلجوک امپائر بھی کمزور پڑ گئی. اس کے بعد کروسیڈرز آ گئے. کروسیڈرز نے کہا کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے, اپنی جگہ بھی ہے ان کی, تو ہم جو ہے نا یہ ان سے مسلمانوں سے واپس لیں گے. اور بربن دا سیکنڈ نے لانچ کی کروسیڈز, ٹھیک ہے. تمام یورپین ممالک آئے اور انہوں نے جو ہے نا آ کے یروشلم پہ حملہ کیا, اور کرسمس کے دن یعنی 25 دسمبر 1100 آفٹر ڈپارچر کو آ کے انہوں نے یروشلم فتح کر لیا اور کنگڈم آف یروشلم کی بنیاد رکھی. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی ایک جذبہ ابھرا کہ بھائی ہم نے اپنی فلسطین, مسجد اقصیٰ, ہم نے پیلسٹائن, اپنا یہ خطہ واپس لینا ہے. ایوبید ڈائنیسٹی یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیٹل آف حطین کے اندر فیصلہ کن جنگ ہوئی, اور پھر انہوں نے دوبارہ ان سے زنگی ڈائنیسٹی ایوبی ڈائنیسٹی سے پہلے تھی. زنگید ڈائنیسٹی جو تھی, عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی جو تھے, ان کے انڈر یعنی ان کی آرمی کے اندر جو ہے نا وہ جنرل تھے صلاح الدین ایوبی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مملوک ڈائنیسٹی سے لیڈر سے بائبرس وغیرہ تھے, انہوں نے منگولوں کو بھی شکست دی, ٹھیک ہے. پھر فلسطین پہ بھی ان کا قبضہ ہوا, مکہ مدینہ کے وہ محافظ بھی رہے, ٹھیک ہو گیا. اور ان کی رول جو ہے نا وہ 1500 تک قائم رہا, جب سلطان سلیم دا فرسٹ یعنی سلطان دا میگنیفیسنٹ, سلطان سلیمان کا ابو,
उसने जो है ना फिर हमला किया और पूरी की पूरी दुनिया पे, फिर पूरी की पूरी इस्लामी उस पे दुनिया पे ऑटोमन रूल कायम किया। उस वक्त तक ममलूक डायनेस्टी में ऑटोमन रूल में हम देखते हैं कि जो मसले शुरू हुए पैलेस्टाइन के अंदर, वो फाउंडेशन ऑफ फ्री मेसनरी हुआ 24 जून 1717 को। डिसेगलर्स ने जो है ना वो सबसे पहले फ्री मेसन की बुनियाद रखी। फ्री मेसन का मेन मकसद यही था कि जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना। एक्चुअल में इनका मकसद जो है ना वो आप सबको पता है कि क्या था। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही, क्योंकि यहूदियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल थी, दैट्स वाई 1896 में थियोडोर हर्जिल एक वो यहूदी सहाफ़ी थे जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जूइश स्टेट। इसको वही दर्जा हासिल है जो हेगल्स और कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को हासिल है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कायम करने के लिए। उसके बाद वर्ल्ड वार वन हुई। वर्ल्ड वार वन के नतीजे में क्या हुआ जी कि सल्तनत उस्मानिया के परखचे उड़ गए। रशियन पोलर बेयर जो है ना वो उसने हमला किया और सल्तनत उस्मानिया को तख्त ताराज कर दिया। ज़ाहिर है जब मुसलमानों की कोई इज्तिमायत नहीं थी, ना हिंद में थी ना कहीं और थी, दैट्स वाई फिर पैलेस्टाइन के जो ज्यूज थे उन्होंने बरतानिया के साथ मिलकर, क्योंकि ये साजिश तो पहले की कर रहे थे, तो बरतानिया के साथ मिलकर इन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन, बालफोर असल में फॉरेन मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, ठीक है, उन्होंने जो है ना ये करारदाद मंजूर करी। और फिर इनके फिलंथ्रोपिस्ट थे बैरन डी रोथस्चाइल्ड। ये रोथस्चाइल्ड वही हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान भी आए, ठीक है। इनका काम ही यही है कि यहूदियत को प्रमोट करना, उस सेंस में कि पैसा फेंक और तमाशा देख। उसके बाद अब अरब रिवोल्ट हुई। अरबों ने कहा कि भाई जी ये तुम लोगों ने गलत किया है, गलत आबादियाँ करी हैं, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कॉलोनी बना ली थी नौ आबादियात की नतीजे में। तो उन्होंने जब पैलेस्टाइन के एरिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, सल्तनत उस्मानिया के हाथ से चला गया था, तो उन्होंने ये वादा किया था कि भाई हम आपको जूश को यहाँ पर जगह देंगे। तो अरब ने कहा कि नहीं भाई ये तो तरीका नहीं है, हमारे ट्रेडिशन में ये नहीं है, जूश की ज़मीन के हकदार नहीं है, फलां फलां, और उसको खिलाफ अरब रिवोल्ट हुई। फिर वर्ल्ड वार टू हुई और पोस्ट वार में बहुत कुछ मसले मसाइल हुए, जिसमें सिविल वार भी हुई पैलेस्टाइन के अंदर 1947 के अंदर। फिर 1948 में जो है ना वो इसराइली स्टेट का क़याम हो गया। और इसमें बहुत कुछ है, मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें नोट्स बाकायदा इसमें खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद अरब इसराइल वॉर हुई 1967 में, ठीक है ना। तमाम अरब तो नहीं, खैर काफ़ी अरब कंट्री थी, जिस तरह इसमें इजिप्ट था, सीरिया था, जॉर्डन था, इन सब ने मिल के जो है ना वो पैलेस्टाइन का जो एरिया था इसके ऊपर हमला किया, यानी इसराइल के ऊपर, मौजूदा इसराइल के ऊपर। और फिर जो है ना काफ़ी हिस्से अपने पास लिए थे, लेकिन ये कि पूरे अरब मिल के भी इसराइल की शिकस्त नहीं दे सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसराइल की बैक पे था। उसके बाद तमाम चीज़ें थी। उसके बाद PLO का क़याम हुआ 1980 में, जो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसने जो है ना फिर काम शुरू कर दिया। और फिर हमारे पास अब कोई डेटा नहीं है जिससे हम कनेक्ट कर सकें कि फ़लस्तीन का क्या हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर इसका कोई हल प्रपोज़ किया, इस तरह कश्मीर का भी हल प्रपोज़ किया, और पता नहीं बहुत से हल प्रपोज़ किया, लेकिन एट दी एंड जब चावल बट रहे थे उस वक्त ही अगर कोई अपनी अपनी सल्तनत ले लेता तो ले लेता, यानी चावल ले लेता तो ले लेता। जब चावल ख़त्म हो गए तो अब किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इसराइल को या यहूदी को वहाँ से निकाल सके या और कोई काम कर सके, ठीक है। तो यही मेन चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको अगर ये वाला माइंड मैप चाहिए तो आप ये मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक डाल दूंगा, ड्राइव लिंक, तो आप उधर से जाके इसको ले सकते हैं। इस पे मैंने काफ़ी मेहनत करी है, ये तमाम मैंने पूरी टाइम लाइन इसकी बनाई है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि एक्चुअल में फ़लस्तीन का, पैलेस्टाइन का मेन मसला या मेन रीज़न क्या है इस इशू का, ठीक है। हमादुल्लाह को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।